اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کا 8واں رکوع، اس کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں، آمنو یعنی ایمان والے ہوں، والذین ہادو یا وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى یا جو نصارہ ہیں، والصابین یا جو صابی ہیں۔ صابی ایک فرقہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں میں تھا، اور یہ ستارہ پرست تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، تو یہ جو بھی ان میں سے آخرت کے دن پر ایمان لے کر آتے ہیں، وعمل صالحا اور نیک عمل کریں گے، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے رب کے نزدیک ان کے لیے بہتر اجر ہے، ولا خوف علیہم اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ یہودیوں کو یہ بہت غلط فہمی تھی کہ ہم اللہ کے خاص بندے ہیں، ہم پر مسلسل نبی آئے ہیں اور ہم ہی اللہ کے انعامات کے مستحق ہیں، اور آج بھی ان کا یہی عقیدہ ہے، لہٰذا وہ بہت زیادہ سخت قسم کے نسل پرست مذہبی لوگ کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کو انکار کر دیا ہے کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کون کس نسل کا ہے، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ کون مجھ پر ایمان لے کر آتا ہے، آخرت پر ایمان لے کے آتا ہے، تمام نبیوں کا اقرار کرتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول تسلیم کرتا ہے، وہی میرے نزدیک نیک انسان ہے اور اسی کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ یہ اس آیت 63 کا ترجمہ ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا واقعہ پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تورات اس کی قوم کو نازل کی، اس قوم کو عطا کی، تو کچھ دن بعد انہوں نے اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، اس میں ہیلے بہانے ڈھونڈنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی صورت میں ان کے اوپر جو کوہ طور تھا وہ اس طرح سے کھڑا کر دیا کہ گویا ان کے اوپر گرنے والا ہو۔ تو وہ ایک عذاب کی صورت تھی، اس کے بعد وہ ڈر گئے اور اس کے بعد انہوں نے اسے صحیح سے ماننا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے اب سختی سے پکڑ لو، اس پہ اچھے سے عمل کرو، شاید کہ تم تقوی حاصل کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جہاں بہت سارے اعزازات سے نوازا ہے، وہیں بہت زیادہ انہیں ڈھیل بھی دی ہے کہ تاکہ یہ شاید ہر بار جیسے ایک بگڑا ہوا بچہ ہوتا ہے کہ اسے تھوڑی سی پنشمنٹ دی جاتی ہے، دوبارہ سے اسے پھر سمجھا کے اسے صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ماں باپ سمجھتے ہیں یا ٹیچر سمجھتا ہے کہ شاید کہ اب یہ اس غلط راستے سے ہٹ کر صحیح راستے پہ چلنے لگے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر یہ ہوا کہ اس کے باوجود تم دوبارہ سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ یہ ہر بار ان کا یہی رہا ہے کہ راہ ہدایت پاتے ہیں، تھوڑی سختی ہوتی ہے، دوبارہ سے پھر جاتے ہیں، اور نبیوں کا سلسلہ ایک چلتا ہی چلا رہا تھا کہ داؤد علیہ السلام ایک کے بعد ایک نبی آ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، انہیں عزیر علیہ السلام آ رہے ہیں، انہیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اور مسلسل وہ انکار کرتے ہیں، کبھی وہ اپنے نبی کا قتل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجتا ہے، پھر کچھ جو لوگ بچتے ہیں وہ تھوڑے سے نیک ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر سے انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر اس انداز سے کہتے ہیں کہ پھر تم دوبارہ پلٹ جاتے ہو، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ سنیچر کو عربی اور عبرانی زبان میں سبت کہتے ہیں، اسی لیے اس واقعہ کو اصحاب سبت کہتے ہیں کہ جو لوگ اس میں مارے گئے، جو لوگ بندر بنے، انہیں اصحاب سبت کہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے اسے ایک مقدس دن قرار دیا گیا تھا جس میں ان کے لیے
کمانے کی تمام جو ایکٹیویٹیز تھیں ان کو منع کیا گیا تھا کہ اس دن سنیچر کے دن صرف آپ اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہودیوں کو یہ کہا گیا تھا۔ جن یہودیوں کا ذکر ہے وہ غالباً یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ کسی سمندر کے کنارے یہ قوم رہا کرتی تھی اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے منع کر دیا گیا تھا، مگر اس قوم کے اندر یہی کمی ہے کہ جس چیز کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ منع کرتے تھے اس کام کو انہیں ہر حال میں کرنا ہوتا تھا۔ تو شروع میں تو انہوں نے کچھ ہیلے بہانے کر کر کے اس کی خلاف ورزی کرنی چاہیے، اور پھر ایسا ہوا کہ خاص طور سے سنیچر کے دن ہی انہوں نے اپنی تجارت کرنی شروع کر دی، کمانا شروع کر دیا اور کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں، یعنی کہ اللہ کا حکم کا کھلم کھلا انکار کر دیا۔ کچھ لوگوں نے نیک لوگ تھے جنہوں نے انہیں سمجھایا بھی کہ وہ ایسا نہ کریں، یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دن فکس کر دیا ہے، اس دن تم ایسے کمانے کا ذریعہ نہ کرو، مگر وہ لوگ باز نہ آئے اور آخرکار ان پر عذاب آیا، اور ایسا عذاب آیا کہ ان کی صورتیں مسخ کر دی گئیں، بدل دی گئیں، بگاڑ دی گئیں اور انہیں بندر کی شکل دے دی گئی۔ اس واقعے کی تفصیل سورہ اعراف میں بھی طویل سے آنے والی ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ یہ اتنا خطرناک واقعہ تھا کہ آس پاس کی جو بستیاں تھیں وہ بہت بری طرح سے سہم گئی تھیں۔ کچھ دن کے لیے یقیناً جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو تھوڑے سے دن کے لیے انسان جو سرکش ہوتے ہیں وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، وہ بھی ڈر جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے بھی، یہاں تک کہ آج تک کے لیے یہ چیز عبرت ہے، اور ڈرنے والوں کے لیے جو سمجھدار ہوتے ہیں، جنہیں اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہوتا ہے، تو ان کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ یہ آیت 67 ہے۔ اس میں ایک بہت ہی طویل واقعے کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یہ وہ وقت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور ان کے پیچھے ان کی قوم نے بچڑا بنا لیا تھا، ایک گائے کا بچڑا بنا لیا تھا اور اس کی پوجا کرنے لگے تھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ تم پر کوئی بڑا عذاب آنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ سے پوچھو کہ اگر ہم پہ عذاب نہ آئے ہم ایسا کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ اب جس چیز کی پوجا کرتے ہیں اسی کو یہ ذبح کریں۔ تو اس چیز کو وہ تیار نہیں تھے، اللہ کے اس حکم پہ بھی انہوں نے ہیلے کرے بہت سارے۔ تو ایک طویل ذکر ہے، اور چونکہ یہ طویل ذکر ہے لہٰذا اسے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گی۔ صدق اللہ العظیم۔